جی جناب، السلام علیکم. آپ کو ویلکم ہمارے نئے ولاگ میں. سب سے پہلے تو گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارا جو ہے چینل مونیٹائز ہو گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ مونیٹائزیشن الگوریدم چل پڑا ہے. ہر ویڈیو پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کے بھائی کو کچھ نہ کچھ انکم آ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ ڈسکور ہوا کہ بہت سی جو بگر لینتھ ویڈیوز میں نے بنائی تھی اس میں جو ہے وہ، کیونکہ میوزک میں نے اور سورسز سے ایڈ کیا تھا جو کہ ونڈوز کی اور ایپل کی اپنی فری ویئر تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں انفارچونیٹلی مونیٹائزیشن کلیش آ رہا ہے. تو اب مجھے سبق مل گیا ہے کہ میں نے ونڈوز جو ہے اس کی کوئی میوزک یا آئی پیڈ کی کوئی میوزک یوز نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو اب ڈرائیونگ بلاگز ہیں یا ٹریولنگ بلاگز ہیں وہ بغیر کسی کیا کہتے ہیں میوزک کے ہوں گے. تو ابھی ڈرائیونگ بلاگز میں جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کوئی پراپر اینگل نہیں مل رہا کہ کیمرہ کہاں ایڈجسٹ کیا جائے. یوزلی میں ادھر سیٹ کے ساتھ لگاتا ہوں یا میں ادھر شیڈ کے ساتھ لگا دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا. ڈرائیونگ میں آپ کو اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے اس کی طرف سے. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سٹینڈ یا کوئی چیز ایسی ملے کہ جس سے جو ہے وہ ہم اس کو فٹ کر لیں تاکہ آپ باہر کا ویو بھی دیکھ سکیں اور میں اس کو ٹلٹ کر کے ڈرائیور سائڈ بھی دکھا سکوں. دوسری مشکل یہ ہے کہ کوئی دوست رضامند نہیں ہوتا کہ وہ میرے ساتھ جائے اور میرے ولاگ میں پارٹیسپیٹ کرے، کیونکہ لوگ کیمرہ شائے ہوتے ہیں تھوڑے سے. اب ہر کوئی جو ہے وہ پروفیسر تو نہیں ہوتا نا کہ اس نے کلاس میں جا کے باتیں کرنی ہیں، تو لوگ تھوڑے سے نیچرلی شائے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ ادارہ جاتی پابندیاں ہوتی ہیں مختلف لوگوں پہ جو کہ گورنمنٹ یا ایون پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ پبلک آئی میں آئے. تو اس میں کچھ پرابلمز ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کنونس کروں کسی کو. اصل مزہ تو گپ شپ کا ہی ہے. تو فیوچر میں کچھ پلان یہ ہے کہ مال روڈ لاہور پہ ہم ڈرائیو کریں گے، اور ہو سکتا ہے میں اپنے فادر کے ساتھ جاؤں کیونکہ وہ اس ایریا کی ہسٹری سے بہت واقف ہیں، وہاں سکولز میں پڑھتے بھی رہے ہیں اور سارا ان کا مطلب بچپن ادھر گزرا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ولاگز انکل جی کے ساتھ آپ کے کیے جائیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ یار دوست ہیں ناروال کیمپس کے، ان کے ساتھ کچھ ولاگز کروں، اور کچھ جو ہماری کار ریویو سیریز ہیں اس میں کچھ ولاگز کریں. تو یہ کوششیں ہیں. تو اب دیکھیے کیا بنتا ہے. یہ مائک کا سیٹ پرچیز کیا ہے میں نے اسی چیز کے لیے، ڈوئل انٹرویوز کے لیے. اس کے علاوہ جی یہ بیسکلی میرا وہ آرم ہے اگنور دس، جس کو ہم ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم ادھر سے کہیں سے لٹکا لیتے ہیں یا ادھر پیچھے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ ولاگز بنتے ہیں. تو جی اس طرح کر کے یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو اس میں کیمرہ ایڈجسٹمنٹ ایک ایشو ہے، اور یہ ساری ڈرائیونگ کرتے وقت کیمرہ ایسی جگہ پلیس کریں کہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، بیسکلی یہ ایشو ہوتا ہے. تو اینی وے اس طرح کر کے ہمارا جرنی چل رہا ہے. دیکھیں کس طرح انٹرسٹنگ ولاگز بنتے ہیں. اپ کمنگ جو ہے وہ ٹریولنگ ولاگز بھی ہوں گے، جس میں میں جہاں جہاں ٹریول کروں گا تو اس کا میں ویڈیوز بنا کر اور پیکج بنا کر شیئر کروں گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایڈیٹنگ اتنی زیادہ نہ کی جائے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایڈیٹنگ مانگتے بھی ہیں. تو generally the less you edit the video and the raw form it is in, it's easier for the vlogger to share. Otherwise it would take a bit of time to prepare the video before you upload. So it's a balancing act between how much you edit and how quickly you share. تو اس کشمکش میں جو ہے وہ گزر رہی زندگی. دوسری بات یہ ہے کہ جنرلی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ٹریول کرتے جاتے ہو تو
ایک تو یہ کہ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان، ایک یہ کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے دوسرے شہر گئے، دوسرے ملک گئے، کہیں گئے، کچھ آپ نے جو ہے ایکسپیرینس کیا، تو اس میں آپ جو ہے وہ کتنا نئے لوگوں سے ملتے ہیں، نئے ورک انوائرمنٹ، ایک پاکستان کا ورک انوائرمنٹ ہے، آپ زیادہ تر بچے تو بھی جاب میں نہیں ہیں جو پڑھ رہے ہیں میرے اسٹوڈنٹس، لیکن جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں اور ورک انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو مختلف ملکوں کا، مختلف علاقوں کا، مختلف شہروں کا ورک انوائرمنٹ مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ پاکستان سے نکل کے کسی دوسرے ملک گئے، وہاں آپ نے ورک کیا، جاب کی، جاب کے ٹائمنگز کس طرح ہیں، لوگوں کی ڈیلنگز کس طرح ہیں، رولز ریگولیشنز کس طرح کے ہیں، ورک لائف بیلنس کس طرح کا ہے، موسٹ امپورٹنٹلی یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ ایکسپیرینس کرتے ہو، بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہو، نئے دوست بناتے ہو، نئے دشمن بناتے ہو، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو، تو بہت کچھ انسان یوں سمجھیے کہ جو ایٹرنل ٹروتھس ہیں وہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے بکھرے پڑے ہیں ساری دنیا میں، اور آپ جتنا ٹریول کرتے جاؤ گے، جتنا ان کو ایکسپیرینس کرتے جاؤ گے، آپ اتنے زیادہ وائز ہوتے جاؤ گے، ان شارٹ۔ تو یہ ہے میرا ایک ویو دنیا کا، تو اسی پہ میں کام کر رہا ہوں، جس میں میں اپنے مطلب جس یونیورسٹی سے میں نے بیچلرز کیا، پھر اس سے میں نے ماسٹرز نہیں کیا، ماسٹرز میں نے یو ای ٹی سے کیا، بیچلرز یو سی پی سے کیا تھا، پھر جہاں سے ماسٹرز کیا وہاں سے پی ایچ ڈی نہ کیا، پی ایچ ڈی میں نے پھر شنگھائی جوتھونگ سے کیا، تو چائنا جانا اور وہاں رہنا اور وہاں کے لوگوں کو اور کلچر کو ایکسپیرینس کرنا ایک بالکل مختلف سا ایکسپیرینس تھا۔ اب آگے جو ہے وہ آگے کہاں جائیں گے ظاہر ہے وہ تو ٹائم کے ساتھ ریویل کریں گے، سرپرائز تو روئن نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے کہ مختلف جگہ جایا جائے، اور مختلف اسپیشلی ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں ان کو دیکھا جائے۔ تو ہمارے پاکستان میں بھی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کا آپ کا جو ہے دائی انگا کا مقبرہ ہو گیا، شاہ جہاں کا نور جہاں کا مقبرہ ہو گیا، اور اپنا جہانگیر کا مقبرہ ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں، ہرن مینار، اور یہ چیزیں مطلب مجھے ان کا شوق زیادہ نہیں تھا جب تک میں چائنا نہیں گیا تھا۔ وہاں جا کے جب میں نے ان کی ہسٹوریکل سائٹس وزٹ کیں، ان کی پلیسز دیکھیں، تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی ہماری تہذیب بھی کتنی پرانی ہے۔ یہ تو مطلب کیونکہ سال اسی طرح تھے، 1500 کچھ میں بنی ہوئی، 1600 کچھ میں بنی ہوئی چیزیں، تو وہ لوگ اس کو جس طرح کہہ رہے تھے کہ جی ایمپرر کا ٹومب ہے اور یہ 1600 کچھ میں بنا ہے اور یہ اس طرح ہے 1600 سم تھنگ میں، تو میں نے اس کو کمپیئر کیا کہ ہمارے بھی جو بہت سے بادشاہوں کے مقبرات ہیں، مزارات ہیں، وہ اسی طرح اسی دور میں بنے ہیں۔ اکبر کا موزولیم ہو گیا، جہانگیر کا ہو گیا، شاہ جہاں کا ہو گیا، اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے جو بر صغیر کی جو چیزیں تھیں وہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ ہمیں ایلیگنٹ لگتی ہیں، کیونکہ اس میں پرشین اور عربک کا انفلوئنس ہے۔ تو بہرحال میں نے اس وقت یہ پلان بنایا تھا کہ میں واپس جا کے ایک ڈاکیومنٹری سیریز اپنے ان پہ بھی بناؤں گا، انہی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سی جو ہماری ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کی کوئی حالت مینٹیننس اتنی اچھی نہیں تھی، اور بھی بہت سی کنسرنس ہوتی ہیں جب آپ آن گراؤنڈ جا کے ولاگنگ کرتے ہو، تو آپ کن لوگوں کے ساتھ جاؤ گے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پھر ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑا نیگیٹو ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں، اس کو آپ ریکارڈ کریں، ایک چھوٹا سا پروگرام کریں، تو ایسے خواہ لوگ آ کے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں کہ جی آپ یہاں ویڈیو نہ بنائیں، یوں ہیں وہ ہیں، رشوت مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ پھر کچھ نہ بھی کریں تو ایسے ہی آپ کو آ کے چھیڑتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، تو آپ کو وہ جو سارا موڈ ہوتا ہے وہ سپوائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میجر ایکچولی یہ ایک بڑی میجر پرابلم ہے، سٹیئرنگ اور یہ ساری چیزیں ایسی گھور گھور کے دیکھنا۔ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میں پسند آ گیا ہوں تو خیر آگے والی بات میں حذف کروں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ تو دس از ون آف دا میجر تھنگز جو کہ ایک کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جائیں تو ذرا بلاگنگ ویڈیوئنگ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اینی وے اس وقت پلان تھا کہ مسجد وزیر خان اور یہ ساری جو ہیں ان کا اندرون شہر کا اسپیشلی میں کروں گا، ریکارڈ کروں گا۔
تمام پلیسز کا. پھر ریسنٹلی میں نے ایک دو بکس ایسی پڑھی تھیں جو کہ لاہور کی ہسٹری پہ بڑی اچھی ہیں. ماجد شیخ کے صاحب کی کتاب ہے جو کہ بہت اس ریجن کی ہسٹری کو بڑا اچھا ریکارڈ کرتی ہے. پھر ایف ایس اعجاز الدین کی ایک کتاب ہے جس میں اسپیشلی ان دونوں بکس میں جو سکھ پیریڈ ہے خالصہ امپائر کا، جس کی کیپٹل سٹی لاہور تھی، اور اس دور میں جو جو چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے علاقے لاہور میں اور ارد گرد جو ہیں وہ ان کے نام گاؤں کے، شہروں کے، بستیوں کے سکھوں کے نام پر ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سیریز ہونا تھی اگر ہم کرتے اس کو. خیر دیکھیں، کبھی نہ کبھی ہم کریں گے ٹائم نکال کے بہتر اکوپمنٹ کے ساتھ. تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں، یہ ایک پروجیکٹ میرے ذہن میں تھا. اینی وے اس کو دیکھتے ہیں کب ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں، لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ لائن آف تھاٹ اف وی گو آن دس. باقی ڈوئل انٹرویوز کرتا ہوں میں، کچھ لوگوں کے انٹرویوز کا پلان ہے، کچھ بزرگوں کے، کچھ ینگ جنریشن کے، کچھ دوستوں کے. تو ان کے لائف ایکسپیرینسز، جاب ایکسپیرینسز، کیریئر ایڈوائس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ملا جلا ایک سنگم سا. تو گاڑی میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا اوریجنلی ڈرائیونگ ولاگ بنانے کا موڈ تھا، لیکن اب میں نے ایکسپیرینس یہ کیا ہے کہ اٹ از ایزیئر ٹو سٹ ان سائڈ دا وہیکل اینڈ ٹاک رادر دین ڈرائیو اٹ. کیونکہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے کہ گاڑی لگ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو آپ کو پتہ ہی ہے لوگ کیسے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اینی وے اگر آپ کی کوئی ایڈوائس ہے، کوئی آپ کی خواہش ہے کہ ایسے کریں، ویسے کر کے دکھائیں، کوئی جو ہے وہ اس طرح کا ولاگ بنائیں، اس میں یہ چیزیں کور کریں، تو مجھے ضرور بتائیں. میں اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ کی مرضی کا پروگرام بنا کے پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو یہ ہے میرا اس وقت پلان کہ آگے کیا کرنا ہے. تو تھینک یو جی، تھینک یو فار لسننگ ٹو می. پلیز ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل. پلیز ڈو ہٹ دا بیل آئیکن سو دیٹ وٹ ایور آئی ڈو یو گیٹ اپڈیٹس آن اٹ. اور انشاءاللہ العزیز جیسے آپ کی فرمائش ہو اور جیسے آپ کی اچھا ہو اس کے مطابق ہم اپنے پروگرام کو شیڈیول کریں گے. نئے نئے کیریکٹرز بھی انٹروڈیوس کریں گے اپنے پروگرامز میں، ہمارے یار دوست جو ہیں. تو پلیز کیپ واچنگ، پلیز کیپ سپورٹنگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.